بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ ان آیات کریمہ میں دور حاضرہ کے بڑے اہم سوال کا جواب عطا فرمایا گیا ہے۔ آج جب کہ دنیا ایک ہو چکی ہے اور اس قدر بڑھ چکی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کہ دنیا کا کوئی گوشہ کسی دوسرے گوشے سے پنہا نہیں ہے، جسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں جب دنیا میں اطلاعات اور اخبار ایک دوسرے کی ملیں گی، معاملات بھی ایک دوسرے سے آئیں گے، تعلقات بھی ایک دوسرے سے بنیں گے، جہاں تک آدمی کی بات پہنچتی ہے وہاں تک اس کے معاملات پہنچتے ہیں، اس کے تعلقات پہنچتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں مسلمان غیر مسلم کے ساتھ یا مسلمان اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے۔ یہاں بالتفصیل اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کہ آپ فرما دیجئے اہل کتاب سے، کفار میں سر فہرست تو اہل کتاب ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی، جن میں دو بڑے گروہ یہود اور نصارہ ہیں، تو فرمایا ان سے فرمائیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، جس قدر طویل سلسلہ انبیاء کا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور آقا نامدار تک، اللہ کے ان تمام مخلص مقرب نیک بندوں نے توحید باری کی طرف دعوت دی، اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب کا بنیادی جو دعویٰ تھا اور دعوت تھی وہ اللہ کی توحید کی طرف تھی۔ تو فرمایا جو بنیادی بات جس پہ ہم اور آپ متفق ہیں، یعنی اختلاف اگر ہے تو یہود نے حضور کی نبوت کو قبول نہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے تو وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اسے مانتے ہیں۔ یہود جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات کو مانتے ہیں۔
تو تورات میں بھی انجیل میں بھی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ خالق ہے، باقی اس کے سوا باقی سب مخلوق ہے، اور وہ جو سب سے اعلیٰ، سب پر غالب، ہر ایک کے ہر حال سے واقف، ہر بات پہ قادر، کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ انتہائی عظمت کا مالک جو ہے وہ انتہائی تذلل کا حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی عاجزی بیان کی جائے۔ عبادت نام ہے انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی کا، جو کسی عظیم ہستی کے سامنے اپنی ذات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی بقا کے لیے کی جاتی ہے۔ تو عبادت کا مستحق وہی ہے جو سب سے اعلیٰ، سب کے حال سے واقف، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اور اپنی ذات سے خود قادر ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مدد کی احتیاج نہیں رکھتا۔ تو فرمایا اہل کتاب ایک بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ تعلقات دو طرح کے ہیں، ایک تعلق ہے عمومی، جیسے لین دین، کاروبار، یا کسی غریب یا مفلس کی مدد کرنا، یا کسی کو پڑھا دینا، پڑھنا لکھنا سکھا دینا، یا کسی بیمار کا علاج کر دینا، کسی محتاج بھوکے پیاسے کو کھانا کھلا دینا۔ تو اس میں مومن اور کافر میں صرف یہ فرق ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ جیسے فرض ہے، یا عشر جیسے زمین کا فرض ہے، جو صدقات واجبہ ہیں، جو فرض ہیں، یہ غیر مسلم پر خرچ نہیں کیے جائیں۔ یہ مسلمان غریب کا حق ہے، اور مسلمان ملک کی جو حکومت ہے، یہ مرکز کا حق ہے کہ صدقات واجبہ کو جمع کرے، اور ضرورت کے مطابق سب سے بہترین مصرف ان کا ہے کہ ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے جو اللہ کی راہ میں دن رات کام کرتے ہیں اور اپنی مزدوری کے لیے وقت نہیں پاتے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، دینی مسائل بتانے والے لوگ، ایسے لوگ جو شب و روز اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس اپنی نوکری، ملازمت یا تجارت کے لیے وقت نہیں بچتا۔ اور اس میں بھی تخصیص کی گئی ہے، لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگ جو لوگوں سے چمٹ چمٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے دین کا اور مخلوق کی بہتری کا کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں، ان کی کارکردگی سے پہچان سکتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں جو ہر اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ چرمہائے قربانی فلاں کو دیجئے، زکوٰۃ کے پیسے فلاں کو دیجئے، جس کو رسالہ بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ایک منی آرڈر بھی ہوتا ہے جس پہ ان کا واپسی پتہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، قربانی ہمیں دیجئے۔ بے شک وہ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے انہیں اس سے خارج کر دیا ہے۔ ان کو دیں لا یسألون الناس الحافا، جو چمٹ چمٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے۔ مانگنے والوں نے تو پیشہ بنا لیا ہے، وہ صرف دین پہ خرچ نہیں کرتے، اس سے عیاشی بھی کرتے ہیں، موج میلہ بھی کرتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے بھی ہیں، اسی پر عیش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا سدباب کیا ہے۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں پہ بوجھ ڈالیں، انہیں چاہیے، اصل حق یہ ہے کہ اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے روزی پیدا کریں، رزق پیدا کریں، اور اسے دین پر خرچ کریں۔ اگر آپ اتنے مصروف ہیں کہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ رازق ہے، اس پہ بھروسہ کریں، کام کیے جائیں، وہ آپ کی روزی کا انتظام کر دے گا۔ اور اس نے دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا ہے جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب جائیداد ہیں، ان پر عشر اور زکوٰۃ واجب کر کے مرکز کو حکم دیا ہے کہ پہلے ان پر خرچ کیا جائے جو اللہ احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں پابند ہو گئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور اپنے محنت مزدوری کے لیے ان کے پاس کوئی لمحہ بچتا نہیں کہ وہ کام کر کے لائیں، انہیں دیا جائے۔ اور اس پر بھی قید لگا دیا کہ یہ جو مانگنے والے ہیں، دن رات جو مانگ رہے ہیں، جو اشتہار دیتے ہیں، جو چندے کے سفیر بھیجتے ہیں، جو گھر گھر مانگتے پھرتے ہیں،
وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ الذین لا یسألون الناس الحافا، جو چمٹ چمٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں انہیں دیں۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہیں، بعض اوقات آدمی اللہ کی رضا کے لیے ضرور خرچ کرتا ہے کہ مجھے اتنی آمدن ہوئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، میں نے پیٹ بھر کے کھایا کسی غریب مسکین کا بھی پتہ کر لوں، کسی بیمار کا علاج کرا دوں۔ تو جو نفلی صدقات ہیں وہ مطلق انسان کے لیے ہیں، اس میں کافر مومن کی تمیز نہیں ہے۔ ایک کافر بیمار ہے تو آپ اس کا علاج کرائیں، اللہ کریم اجر دے گا۔ ایک کافر کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ اسے پڑھائیں، اس کی مدد کریں، اسے علم ملے گا تو شاید اسے شعور بھی ملے اور ہو سکتا ہے ہدایت بھی مل جائے۔ تو یہ جتنے عمومی کام ہیں کہ کسی کا گھر گر گیا ہے اس کی مدد کی جائے، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرایا جائے، کسی کا بچہ پڑھتا ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے دیا جائے، تو یہ تعلق جو ہے اس کا بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اور اگر آپ کافر کی مدد بھی کریں گے تو اللہ کریم اجر دے گا۔ ہاں، جو صدقات واجبہ ہیں، جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ یا عشر وغیرہ، یہ صرف مسلمان حقداروں پہ خرچ ہوں گے۔ لین دین کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہود کے ساتھ لین دین کیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ادھار لیا ہے آپ نے یہود سے اور واپس کیا ہے، معروف واقعات ہیں۔ یہ جو تعلقات ہیں جو عقیدے کو متاثر نہ کریں، یعنی مومن اور کافر کے تعلقات کی حد یہ ہے کہ اس میں دین نہ آئے، معاملات دنیا ہی رہیں، وہ دلی انس، وہ دلی محبت جو عقیدے کی یکرنگی سے ہوتی ہے وہ غیر مسلم سے نہیں ہوگی۔ غیر مسلم پر شفقت ہوگی بحیثیت انسان، اب تو آپ جانوروں پہ شفقت کریں تو بھی اللہ کریم راضی ہوتا ہے، پرندوں پہ شفقت کریں تو اللہ کریم راضی ہوتا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ تو تعلقات جو ہیں مومن اور غیر مسلم کے، ان کی نوعیت یہ ہوگی کہ جہاں دین کے پیچھے بات رہتی ہے، دین درمیان میں نہیں آتا، وہاں تک کوئی ممانعت نہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کے پاس ملازمت کر رہے ہیں، یا آپ کسی غیر مسلم کی مزدوری کر رہے ہیں، یا کسی غیر مسلم کو آپ نے مزدوری پہ رکھ لیا ہے یا ملازم رکھ لیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کسی غیر مسلم محتاج کو صدقہ نافلہ کے طور پر اس کی مدد کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں، بیمار کا علاج کراتے ہیں، تو یہ سارے بھلائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اور انسان سے جو اس کی مدد کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے سب سے افضل، سب سے بہتر کام ہے۔ لیکن جب بات ایمانیات کی آئے گی تو وہاں پر بات یہ ہوگی کہ ایمان غیر مسلم کے تعلقات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا انہیں بھی کہیے کہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی اللہ کی توحید موجود ہے، بنیادی دعوت جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف ہے۔ اور یہودیوں نے اپنی کتاب سے، اپنے نبی سے بھی انحراف کر کے انہوں نے کہہ دیا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب سے تجاوز کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو فرمایا ان سے کہیے کہ کم از کم جو بات قدر مشترک ہے ہم میں، کہ قرآن بھی توحید باری کی طرف دعوت دیتا ہے، انجیل بھی توحید بارت کی طرف دعوت دیتی ہے، تورات بھی توحید باری کی طرف دعوت دیتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عظمت الہی کی طرف دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی عظمت الہی کی طرف دعوت دی۔ تو ان سے کہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، آئیے اس بات پہ ہم متفق ہو جائیں آپس میں جو ہم میں برابر برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ اور وہ بات کیا ہے جس پہ ہم سب برابر یقین رکھتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو رائی برابر بھی اس کی ذات یا اس کی صفات میں شریک نہ کریں۔ اب یہ دعوت قرآن دے رہا ہے،
اور بزبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے. حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعوت دیجئے. اب تعلق کی اور معاملات کی بات تو تب ہوگی کہ جب اس بنیادی بات پہ کوئی متفق ہوگا، اور اگر عقیدے میں ہی اس بنیادی بات پہ کوئی متفق نہیں ہوتا تو اس سے آگے تعلقات جو ہیں ان کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. توحید باری سے لوگ کیوں بھٹکتے ہیں؟ کسی کو کوئی شبہ ہے مومن یا کافر کو کہ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ ہمارے ساتھ برے صغیر میں بڑی قوم ہے ہندوؤں کی، جن کے آگے مختلف فرقے ہیں، جین مت ہے، بدھ مت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بنیادی طور پر سارے ہندو ہیں. ہندوؤں کے ہاں بات بات پہ کوئی دیوی دیوتا نکل آتا ہے. یعنی قمیض میں بٹن ٹانکنا ہو تو بھی کسی دیوی دیوتا کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ٹانکا لگانے والا دیوتا ہے، اور یہ بٹن دینے والا دیوتا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ میہ برسانے والا ہے، یہ خوشیاں دینے والا ہے، اور یہ قتل کرنے والا. عجیب بات ہے کہ جو بیماری آتی ہے اس کے لیے بھی دیوتا مقرر ہیں. کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ کالی ماں کے سر جاتا ہے، تو اس کی پوجا بھی ہوتی ہے. جو ظلم کرتی ہے، قتل کرتی ہے، اس کا بت ہی انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ زبان تھوڑی تک لٹکی ہوئی ہے، سرخ زبان ہے، رنگ کالا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار یا خنجر ہے، ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر ہے اس بت کے، اور وہ قتل و غارت گری کی دیوی ہے. پوجا اس کی بھی ہو رہی ہے. اس سب کے باوجود ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک سب سے بڑا دیوتا کوئی ہے، جسے مہادیو کا، جو سب دیوتاؤں کا بھی دیوتا ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، سب اس کی عبادت کرتے. یعنی عقل انسانی مجبور ہو کر توحید باری پہ جا کے رکتی ہے. جب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ دیوتا ہے، جس دیوتا کے پاس کس کی طاقت ہے، وہ کہتے ہیں اسے کسی نے دی ہے، اسے کسی نے پیدا کیا ہے، یہ پیدا ہوئے، یہ دنیا میں رہے، یہ مر گئے، رشی اور اوتار آئے اور چلے گئے. تو پھر کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور ان سب کو پاس کس کی طاقت ہے؟ تو چلتے چلتے آخر ایک ہستی ماننی پڑتی ہے جو کسی سے نہیں لیتی، خود اس میں طاقتیں موجود ہیں. یعنی اللہ کو ماننا پڑتا ہے، کسی بھی نام سے کوئی مانے. اگر نہیں مانے تو تسلسل لازم آتا ہے، اس کو کس نے دیا، اس نے، اس کو کس نے دیا، اس نے، یہ تو پھر قصہ ختم ہی نہیں ہوتا، چلتا جاتا ہے. آخر ایک سرے پہ ایک ہستی ایسی آ جاتی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا، وہ خود سب کچھ سب کو دے رہی ہے. یہ عقل سے مجبور ہو کر ماننا پڑتا ہے، لیکن یہ تو اس کی عظمت کا کمال ہے کہ بغیر مانے چارہ نہیں. لیکن کیا یہ ماننا ایمان ہے؟ نہیں. ایمان ویسے ماننا ہے جیسے جو نبی اس نے مبعوث فرمایا وہ منوائے. یہ تھک کر ماننا جو ہے یہ ایمان نہیں ہے. یعنی عقل اگر عاجز آ جائے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہے اور وہ مانے تو نہ وہ ذات کو پہچان سکتی ہے نہ صفات کو پہچان سکتی. مانا اس طرح جائے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے. اور ہمارے فقہا نے یہ تصریح فرمائی ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ بچے کو جب اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ بتائیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو ویسا مانتا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے اور جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ مقیم ہوئے، انہوں نے جس طرح اس کی ذات اور صفات منوائی ہیں، میں اس طرح اس کی ذات اور صفات کو مانتا ہوں. یہ بنیاد ہے ایمان کی. لیکن جب عقلاً انکار نہیں کر سکتے تو پھر توحید باری کا انکار کیوں کرتے؟ عقلاً تھک ہار کر رک جانا کہ کوئی ایسی ہستی ہے یہ اور بات ہے،
اور اس کو پہچان لینا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کو جان لینا، یہ دوسری بات ہے۔ لوگوں نے انبیاء کے علاوہ جس نے مانا، اس کی عقل نے لاجواب ہو کر مانا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ عقل کو آخر عاجز آ کر ایک ایسی ہستی ماننی پڑتی ہے جو کسی سے کچھ نہیں لیتی، سب کچھ اپنے پاس سے عطا کرتی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا وہ ہے، اور یہ بات بتاتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب معرفت الہی بواسطت نبی نصیب ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے سوا باقی کی ساری مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرے دکھ سکھ وہ جانتا ہے، میری مصیبتیں وہ جانتا ہے، میری پریشانیاں اس کے علم میں ہیں، میری ضرورتیں اس کے علم، مجھے نہیں پتا لیکن وہ جانتا ہے۔ میری ضرورتیں وہ ذاتی طور پر پوری کر سکتا ہے، کسی دوسرے کی احتیاج مجھے چھوڑی ہی نہیں اس نے، اور ہر وقت میری جان سے زیادہ میرے قریب ہے، مجھے اسے بتانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اپنا رشتہ دل کا اور روح کا اس سے استوار رکھنا ہے۔ اب کیسے رکھنا ہے وہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ اس کی عبادت کریں گے جیسے اس نے بتایا ہے، سنت کے مطابق۔ جب آپ عبادت کریں گے تو ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر قیام، ہر لفظ عبادت کا آپ کو اس کی معرفت، اس کے قرب کا احساس دلاتا جائے گا، اور آپ کا ایک رشتہ اس ہستی کے ساتھ بنتا چلا جائے گا۔ جتنا جتنا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا اتنا آپ کے اخلاق سے لے کر کردار تک کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب محسوس کریں گے، اتنا اللہ کی نافرمانی سے ڈریں گے، اور یہی ثواب بتایا عبادت کا قرآن نے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ بے حیائی کی سوچ ہو یا اس پر عمل ہو، برائی کی فکر ہو یا اس پر عمل ہو، برائی عقیدے کی ہو، فکر کی ہو، قلب کی ہو یا عمل کی ہو، کردار کی ہو، ہر بے حیائی، ہر برائی سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ معرفت الہی دیتی ہے۔ یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب اللہ کے روبرو کوئی بے حیائی کا کلمہ کیسے نکالے، اللہ کے روبرو کوئی اس کی نافرمانی کیسے کرے؟ تو یوں ایک رشتہ رب العالمین سے بنتا ہے۔ اور جو یہاں یہ الگ ہو جائے اور اللہ کے علاوہ اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ کسی دوسری ذات سے جوڑ لے۔ کیوں اللہ کی توحید کو عقلاً مانتے ہوئے بھی لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے، اس پہ ایمان نہیں لاتے؟ کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا رب مان لیا ہوا ہوتا ہے۔ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو آپس میں اپنا رب نہ بنا۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا ہو۔ اب اگر یہ یقین اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ عاجزی، وہ تذلل جو اللہ کا حق ہے وہ بندہ دوسرے کو نہیں دے گا، وہ اللہ ہی کو دے گا۔ امور دنیا میں دوسرے سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن وہ حد رہے گی کہ جہاں تک تعلق کی اللہ نے اجازت دی ہے وہاں تک میں رکھوں گا، جہاں سے اللہ روک دے گا میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ میری حاجات کسی فرد نے نہیں، کسی دوسرے نے نہیں، رب العالمین نے پوری کرنی ہے۔ لیکن جب اللہ کی ذات کے ساتھ یہ یقین دل میں نہیں ہوتا تو انسان، وہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دعا لب سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی۔ دعا لب سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا کہ میرا یہ کام وہ کر دے گا، میرا وہ کر دے گا، میرا وہاں سے ہو جائے گا۔ جب امیدیں غیر اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں تو جس سے بندہ امید وابستہ کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے۔
اب اس کی بات آ گئی اللہ کے منہ، اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اللہ کریم نے روکا ہے، تو جب بندہ اس کی بات اللہ کی بات کو چھوڑ کر مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب مان لیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیشتر کاروباری اور دکانداروں نے اور کاروباری حضرات نے تو اپنے کاروبار اور دکان کو رب مان رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے تھے کہ اذان ہوتی ہے، اللہ کی نماز گزر جاتی ہے اور یہ دکان سے نہیں اٹھتے کہ فارغ ہوتا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں، گویا اسے ثانوی حیثیت ہے اور اولیت دکان کو ہے، تو فرماتے تھے پھر اس کا رب تو دکان ہے نا، یعنی زیادہ امید تو اسے زندگی کی بقا کی اپنی ضروریات کی تکمیل کی اس کے ساتھ ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، بندے نے کھڑا ہو کر بلایا، اس نے سنا لیکن گیا نہیں، کہ فارغ پہلی اولیت اس کو دی، ثانوی حیثیت ہے کہ فارغ ہوں گا، اگر فرصت نہ ملی تو چلو پھر صحیح، ایک آدھ نماز رہ بھی گئی تو خیر ہے، اور اکثر تو پڑھتے ہی نہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہی ہے کہ اس نے اپنی دکان کو اپنا رب سمجھ دیا۔ اسی طرح جب لوگ اپنی امیدیں ایک دوسرے سے وابستہ کرتے ہیں تو بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر پھر اس کی اطاعت اختیار کی جاتی ہے جس سے امید وابستہ ہے۔ تو حضور نے دعوت یہ دی کہ توحید باری کے ماننے کا تقاضا یہ ہے، ہر بات کو ماننے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ مثبت یہ ہوتا ہے کہ اس کا اقرار کیا جائے، منفی یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ ہے اس کا انکار کیا جائے۔ ہم اللہ کی عظمت کا اقرار بھی کریں اور ساتھ اپنی حاجات دوسروں سے وابستہ بھی رکھیں تو وہ انکار بھی قابل رد ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں انکار بھی کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا یہ میری حاجت براری کر بھی نہیں سکتا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، مشکل اس وقت ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم عالم اسباب میں ہو، تم دنیا میں ہو، اسباب اختیار کرو۔ سیدنا فاروق رضی اللہ فرماتے تھے مزدوری کرو، مزدوری آسمان سے آٹے کی بوریاں نہیں برسیں گی، کام کرو، محنت کرو۔ رزق حلال کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض عین ہے، اور اس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کسی بھی فرض کی بجا آوری کا ثواب ہے۔ لہذا دنیا کے اسباب اختیار کرنا پڑیں گے، محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، اور ایمان یہ ہے کہ کوشش میں کمی نہ کرے لیکن نتائج کی امید اپنی محنت سے وابستہ نہ کرے، وہ امید اللہ سے وابستہ۔ تو یہاں آ کر معاملہ نازک ہو جاتا ہے۔ بندہ جب تھوڑی سی کاوش کرتا ہے تو اسے ناز اپنی کاوش پہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو میری محنت سے ہو گیا۔ جیسے قارون نے کہا تھا کہ میں نے خزانہ تو اپنی دانش سے اور اپنی محنت سے بنایا، اللہ کے نام پر زکوٰۃ کیوں دوں؟ اللہ نے مجھے کیا دیا؟ یہ تو میری محنت ہے، کام میں نے کیا، شب و روز محنت میں نے کی، دولت میں نے کمائی، اور آپ کہتے ہو اس میں اللہ کا حصہ دو، میں کیوں دوں؟ یہ تو میری ہے۔ انسان جب خود کوشش کرتا ہے تو ہر ذرے میں، ہر ذرہ ہے محو خود نمائی، ہر ذرے میں ایک آنا رکھ دی گئی ہے، اس کی اپنی ایک انانیت ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ اور انسان جو ان گنت ذرات کا مجموعہ ہے، انسان کا وجود کیا ہے، اس کے ایٹمز، اس کے ذرات گننے لگے تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہر ذرہ جب خود نمائی پہ آتا ہے تو کتنے ذرات سے جڑ کر دماغ، دل، ذہن اور وجود بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان میں کتنی بڑی آنا کا مجموعہ ہے۔ پھر معاملہ جب اللہ کی عظمت کی صحیح پہچان دل میں نہیں ہوتی تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی ہے۔ پھر جب اس سے کوئی معاملہ سلجھ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میں نے کیا، جب بگڑ جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو یہی منظور۔
یعنی خرابی کرنے والا اللہ ہے، بگاڑنے والا اللہ ہے، اور بنانے والا یہ خود ہے۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ اور ہم مسلمانوں نے تو یہ نسخہ پکا یاد کر رکھا ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، جب نفع ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے محنت کی، میری دانش کی داد دو، میری تدبیر کو سراہو، دیکھو میں نے کتنا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو یہاں آ کے توحید باری کا پتہ چلتا ہے کہ محنت بھی پوری جاں فشانی سے کرے، اسباب بھی سارے اختیار کرے، اور کامیابی ہو تو کہے کام تو اللہ نے کر دیا، میں نے تو صرف اسباب جمع کیے تھے، جس کا میں نے تنکے جمع کیے تھے، ان سے گھر اور گلشن اس نے بنا دیا۔ میں نے تو کھاد اور مٹی ڈالی تھی، اس میں گل تو اس نے اگا دیے، گلشن تو اس نے بنا دیا۔ میں نے تو اس کی اطاعت کی تھی، میں نے تو اس کی رضا کے لیے محنت کی تھی، نتیجہ تو اس نے عطا فرمایا۔ اور اگر اپنی پسند کے خلاف نتیجہ ہے تو یہ یقین ہو کہ یقیناً جو میں مانگ رہا تھا وہ میرے لیے مفید نہیں تھا، جو اللہ نے دیا ہے میرے لیے یہ بہترین ہے، اس لیے کہ وہ میری بہتری چاہتا ہے، ہر وقت اس کی رحمت ہے مجھ پر، اس کی شفقت ہے مجھ پر، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت نے جو عطا فرمایا یہ وہ میرے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، سب قبول ہوتی۔ دعا بنیادی طور پر ہوتی کیا ہے؟ جو الفاظ ہم ہاتھ اٹھا کر ادا کرتے ہیں نہیں، دعا وہ ہوتی ہے جو ہمارے دل کی گہرائی میں آرزو ہوتی ہے کہ یہ ایسے ہو جائے۔ زبان تو بعض اوقات کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دعا وہ خواہش، وہ آرزو ہے جو نہاں خانے دل میں، دل کی گہرائیوں میں موجود ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، وہ دعا ہے۔ اب مومن کی وہ دعا لب پہ آئے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، لب پہ نہ آئے تو بھی اس کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، جو چیز بندے مومن کے حق میں بہتر ہے وہ عطا کرتا ہے، جو اس کے حق میں بہتر نہیں وہ نہیں دیتا۔ بعض اوقات حضور فرماتے ہیں جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، فوراً مل جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہم مانگتے ہیں مل وہی جاتا ہے، لیکن کچھ تاخیر سے ملتا ہے کہ اس کا وقت مناسب ہمارے لیے اس وقت ہوتا ہے جب وہ ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم مانگتے کچھ اور ہیں، ملتا کچھ اور ہے۔ جیسے بچہ ماں سے چھری لینے کے لیے ضد کرے تو وہ چھری لینے کی بجائے اسے بسکٹ پکڑا دے کہ چھری سے تو ہاتھ کاٹے گا، خود کو زخمی کرے گا، یہ بسکٹ کھا لو یا چاکلیٹ کھا لو۔ تو وہ بدل دیتی ہے قدرت کہ جو تم مانگ رہے ہو ان بے وقوف اس سے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ لے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دعا رائے گاہ نہیں جاتی، متبادل کوئی چیز مل جائے۔ اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو حضور فرماتے ہیں وہ دعا اللہ کریم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے پکارا تو تھا۔ عرصہ معاشر میں کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب اعمال کا وزن ہو جائے گا، اور فرشتے وہ میزان لے کر بارگاہ الوہیت میں عرض گزار ہوں گے کہ یا اللہ اس کے اعمال ہم نے تول لیے، اتنی نیکیوں کا وزن ہے، گناہوں کا وزن اتنا ہے، اب اس کا فیصلہ تو آپ نے فرمانا ہے۔ تو ارشاد ہوگا نہیں، اس کے اعمال باقی ہیں، سب نہیں تلے۔ یا اللہ جو ہمارے علم میں تھے وہ تو ہم نے ترازو پہ رکھ دی، فرمایا میرے پاس بھی اس کے اعمال، اس کی امانتیں، اور وہ ہوں گی جن دعاؤں کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں دیا گیا۔ اللہ کریم جب وہ عطا فرمائیں گے تو کتنے بھی گناہ ہوں وہ دعائیں اس سارے وزن کو ہلکا کر دیں گے اور اس کی نجات کا سبب بن جائیں گی۔ تو حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگ اس دن آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج کام آتی۔ تو بندے مومن کی کوئی آرزو ضائع نہیں جاتی، لیکن ایمان جب کمزور پڑتا ہے یا ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو دعویٰ بے شک اللہ کی ذات کے ہونے کا بندہ کرتا رہتا ہے، لیکن امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے۔
کوئی دولت مندوں سے، کوئی صاحب اقتدار سے، کوئی کسی دوسرے سے، اور پھر کوئی فرضی طاقتیں بنا لیتے ہیں، لوگ ان سے وابستہ کر لیتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا توحید باری سے گمراہ ہونے کا سبب یہ بنتا ہے جب ہم لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم ایک دوسرے کو اپنا حاجت روا، اپنا پروردگار، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا نہ مانیں۔ اتحاد اور مکالمہ بین المذاہب اور اتحاد و اتفاق بین المذاہب کہنے کو تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہمارے دانشور ماشاءاللہ بڑے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ میں نے اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں دانشور کہ شراب کے خلاف کالم لکھا جا رہا ہے، اس کی برائیاں لکھی جا رہی ہیں، لیکن میز پر اسی وقت شراب کا گلاس بھرا ہوا پڑا ہے اور لکھنے والا شراب پی بھی رہا ہے اور شراب کے خلاف لکھ بھی رہا ہے۔ ہمارے دانشوروں کا عالم یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں مکالمہ بین المذاہب اور اتحاد بین المذاہب کی، تو ان کے گھر میں اتحاد نہیں ہوتا، ان کا بچوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا، میاں بیوی میں اتحاد نہیں ہوتا، لوگوں کو درس اتحاد دیتے ہیں اور بین المذاہب اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں۔ حقوق النسواں کا بل پاس کر دو، بل پاس کرنے سے حقوق النسواں مل جائیں گے۔ کروڑوں لوگ جن کی بیٹیاں اور بیویاں بھٹوں پہ اینٹیں بنا رہی ہیں سارا دن، حقوق النسواں نے ان کو کیا دیا؟ ان کی جگہ اینٹیں بنوائے گا، انہیں اجرت دے گا، انہیں پیسے دے گا۔ یہ روز جو آبرو ریزی ہوتی ہے اور لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، حقوق النسواں بل آڑے کیوں نہیں آتا؟ جس قوم کا ایمان بھی ہو اور جو قوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی بھی ہو اور جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو، اسے عمل کرنے کے لیے کسی بل کی ضرورت پیش نہیں آتی، کوئی کالم لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، عمل کرنے کے لیے دانش بکھیرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کتاب اللہ ہاتھ میں ہو، سنت رسول اللہ سامنے ہو اور میدان عمل ہو، بندے مومن کو کسی بل کی ضرورت پہ۔ کون سا بل پیش ہوا تھا مدینہ منورہ کی اسمبلی میں؟ کون سا بل پیش ہوا تھا خلافت راشدہ کی شورا میں؟ سب کچھ طے ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جہاں اس میں خوشخبری ہے وہاں تنبیہ بھی ہے کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے ساری نعمتیں تم پر مکمل کر دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین سے باہر نکلو گے تو نعمتیں دین میں رہ جائیں گی، تم اکیلے ہو جاؤ۔ وہ بل بناؤ یا اسمبلی بناؤ یا حکمران کریں، جب بھی دین سے باہر قدم رکھو گے، یہ کہنا جی ہر قانون قرآن کے مطابق بنے گا، تو کیا قرآن خود قانون نہیں ہے؟ جب قرآن خود قانون ہے تو قرآن کے مطابق کون سا قانون بنے گا؟ قرآن بائی اٹ سیلف از اے لا بک۔ سب سے بڑی لیجسلیشن تو خود قرآن میں موجود ہے، اور آپ کیا کریں گے اس میں؟ قرآن کو سمجھنا نہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، قرآن کو ماننا نہیں، قرآن کے مطابق بل بنانا ہے۔ وہ کمال ہے، یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی بات۔ قرآن نے اس جھمیلے کو بڑی آسانی سے حل فرمایا ہے۔ اگر آپ ہم آہنگی چاہتے ہیں اور اتحاد بین المذاہب چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان مذاہب سے بات کیجیے جن کے پاس کتاب موجود ہے، انہیں کہیے کہ آؤ اس ایک نقطے پہ متحد ہو جائیں جو ساری کتابوں میں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اگر وہ اس پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا خدا تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یسوع مسیح ہمارا رب ہے، ہمارا خدا عزیر علیہ السلام ہے، تو پھر آگے آپ کا اتحاد کہاں چلے گا؟ یعنی جو بنیادی بات ہے اس پہ نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں لوگ توحید باری پہ متفق نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت سے آشنا نہیں ہے، اپنی امیدیں دوسروں سے وابستہ کر لیتے ہیں، جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے اس کی اطاعت کرنی پڑ جاتی ہے، اس سے بندہ اس کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا
لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا حاجت روا سمجھنا چھوڑ دیں تو بات صاف ہو جاتی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بھئی بات نہ مانے اگر تو پھر کیا کرے؟ بار الہ اپنے کلیہ تو بتا دیا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ اور اگر اہل کتاب آپ کی یہ بنیادی بات تسلیم نہیں کرتے تو آپ انہیں پھر یہ فرمائیے کہ پھر گواہ رہنا ہم تو اللہ کو اور اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، ہم تو توحید پہ قائم، تم بھی گواہ رہنا کہ تم میں اور ہم میں مانگی کیوں نہیں ہو سکی، تم میں اور ہم میں اطاعت کیوں نہیں ہوتا، ہم اور تم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ تم ارباب من دون اللہ کے قائل ہو اور ہم توحید باری کے قائل ہیں۔ یہ بات قیامت کو تم بھی بتانا۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، دامن مصطفی کو چھوڑ کر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو یہ اتحاد نہیں، یہ گمراہی ہے۔ اتحاد ہوتا ہے ہدایت پر، نیکی پر، بھلائی پر، خیر پر۔ اگر 10 بندے ڈاکہ مارنے پہ متحد ہو جائیں تو اسے اتحاد اور اتفاق نہیں کہتے، وہ برائی پہ جمع ہوئے ہیں، وہ برائی ہے، وہ سوچ بھی برائی ہے، عمل بھی برائی ہے، اسے اتحاد اور اتفاق کا نام نہیں دیا جاتا۔ ہوتے تو ڈاکو بھی متفق کی ہیں، ہوتے تو یہ لوگ بھی آپس میں اتفاق اور متفق کی ہیں، جو لوگ روز بندوقیں لے کر مساجد میں بھی گولیاں برسا رہے ہیں، بازاروں میں بھی بم بلاسٹ کر رہے ہیں، بے گناہ معصوم شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اختلاف حکومت سے ہے یا اختلاف کسی باہر کی حکومت سے ہے یا اپنی سے، تو اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ان بندوں کو جنہیں حکومت کے ہجے بھی نہیں آتے کہ لفظ حکومت لکھ کس طرح جاتا ہے، انہیں مار دو۔ قتل ہونے والا نہیں جانتا مجھے کس نے قتل کیا، مجھے کیوں قتل کر دیا، قتل کرنے والا نہیں جانتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، بم رکھ دیا، بلاسٹ ہو گیا، بس کی بس اڑ گئی۔ اس پہ یہ اتحاد اور اتفاق ہے، ان میں بھی اتحاد تو ہے، ان کی تنظیمیں بھی ہیں، اسے آپ اتحاد کہیں گے، اتفاق کہیں گے؟ اتحاد و اتفاق نیکی پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا میں اتحاد چاہتے ہیں تو پوری دنیا سے کہیں اللہ کی توحید کو تو مانے، اس کا اقرار کریں۔ اور جو اللہ ہی کو نہیں مانتا آپ اس پہ صدقے وارے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پھر ان سے کہیے اگر وہ اس بات پہ نہیں آتے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر ان سے کہہ دیجئے گواہ رہنا ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔